ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمان آخر کار آزاد تھے، نماز پڑھنے کے لیے، اجتماع کرنے کے لیے اور اپنی ایمان کی زندگی جینے کے لیے۔ لیکن پھر بھی کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی، ایسی کمی جو ہر دل محسوس کر سکتا تھا۔ کوئی پکار نہیں تھی، کوئی آواز نہیں تھی جو دلوں کو نماز کی طرف یکجا کرے۔ لوگ مختلف اوقات میں آتے، کچھ دیر سے پہنچ جاتے، کچھ نماز مکمل طور پر چھوڑ دیتے۔ امت ایک ساتھ تھی لیکن ابھی تک جڑی نہیں تھی۔ انہیں کسی ایسے چیز کی ضرورت تھی جو صرف آواز نہ ہو بلکہ دل تک پہنچے۔ کچھ تجاویز آئیں، کچھ لوگ بولے گھنٹی بجائیں، کچھ لوگ بولے بغل پھونکی، کچھ لوگ بولے آگ روشن کریں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی منظور نہیں کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان امت کے لیے کچھ منفرد ہو، ایسا کچھ جو دلوں کو جھنجھوڑ دے، صرف کانوں کو نہیں، کیونکہ اسلام نقل کے لیے نہیں آیا بلکہ اپنی پہچان کے ساتھ قیادت کرنے کے لیے آیا۔ اس رات عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ فکر دل میں لیے سوئے، اور پھر انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک شخص ڈھنٹی لے کر جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، کیا آپ مجھے یہ بیچیں گے؟ شخص نے جواب دیا، کیا میں تمہیں بہتر راستہ نہ بتاؤں؟ پھر آہستہ پر اثر انداز الفاظ سکھائے گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف الفاظ نہیں، ایک اعلان۔ اللہ تمہاری نیند سے بڑا ہے، تمہارے کام سے بڑا ہے، تمہاری فکریں سب سے بڑی ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ صرف آؤ نماز پڑھو نہیں بلکہ آؤ کامیاب ہو۔ صبح ہوئی، وہ دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سانسیں تیز، دل بھرپور۔ جب انہوں نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے انشاءاللہ۔ اسی لمحے عمر رضی اللہ عنہ آئے، جیسے کہ وہی بات کہنا چاہتے ہوں، یا رسول اللہ، میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ دو دل، ایک پیغام، ایک تصدیق۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود کے لیے نہیں رکھا، انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا، ایک سابق غلام، ایک ایسا شخص جسے احد احد کہنے کی وجہ سے اذیت دی گئی تھی۔ اب اس کی آواز مدینہ کے اوپر بلند ہوگی۔ جو کبھی خاموش تھا اب اسلام کی آواز بن گیا۔ پہلا آذان۔ مدینہ کا تصور کریں، خاموش گلیاں، پھر اچانک أشهد أن محمدًا رسول الله۔ آسمان نے اسے سنبھالا، دل رک گئے، روحیں سن رہی تھیں۔ پہلی بار امت کو صرف آواز سے نہیں بلکہ ایمان سے پکارا گیا۔